دنیا کی رنگینیوں میں مگن، ہواؤں میں محو پرواز، انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ اسے ایسے لگتا ہے جیسے اسے کسی نے رسیوں کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ اس کی ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ لڑکھڑا جاتا ہے۔ وہ رونے کی کوشش کرتا ہے مگر آنسو بھی نہیں نکلتے۔ وہ موت مانگتا ہے مگر موت بھی اس کے بس میں نہیں ہوتی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب پوری دنیا اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے لیکن پھر بھی اسے جینا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو بھی انسان کی ایسی حالت کے بارے میں ہے کہ مایوسی کیا ہے اور مایوسی سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ مایوسی انسان کی ذہنی اضطراب کی ایسی حالت ہے جس میں انسان اپنے آپ کو دنیا کا کمزور ترین شخص سمجھتا ہے۔ انسان اپنی سوچ کو محدود کر دیتا ہے۔ اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا اس کی مخالف بن گئی ہے۔ اسے زمانے کی رنگینیوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ زندگی کے اس موڑ پر ہوتا ہے جہاں غم اس کی رگوں میں بس رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، انسان کی اس حالت کو مایوسی، فرسٹریشن یا پھر اپنے آپ کو ہارا ہوا شخص سمجھنا کہا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ انسان مایوس کیوں ہوتا ہے۔ تو سنیں، جب انسانی توقعات، انسانی خواہشات اپنی حدود کو عبور کرتی ہیں تو انسان ان کے حصول کی کوشش میں مگن ہو جاتا ہے۔ تو نتیجتاً اگر وہ خواہشات وہ حاصل نہیں کر پاتا تو اس کی توقع، اس کے دماغ میں بنا ہوا سہانا خواب ٹوٹ جاتا ہے، اور جب بھی انسان کی توقع ٹوٹتی ہے انسان خود بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ مایوسی کی حالت ہماری خود ساختہ ہے، یعنی کہ ہم خود مایوسی کے ذمہ دار ہیں۔ اور مایوس تو وہ شخص ہوتا ہے جس کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کے ارادے ٹوٹنے سے ہمت نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ دراصل ارادہ تب ہی ٹوٹتا ہے جب اس سے بہتر ہمیں کچھ ملنے والا ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر مایوسی کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی خواہشات کا دائرہ کار زیادہ ہوتا ہے اور انہیں اللہ پر یقین نہیں ہوتا، کیونکہ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو تو پھر کیسی مایوسی، تو پھر کیسا غم، تو پھر کیسی پریشانی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، نہ کہ اللہ ہم سے کچھ لے کر بہت بہتر عطا کرے گا، لیکن ہماری سوچ بس محدود ہوتی ہے۔ ہم صرف وہی تسلیم کرتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مایوسی کی حالت میں تو اسے صرف یہی نظر آتا ہے کہ یہ جاب مجھ سے چھین لی گئی ہے، یہ میرا مشن ناکام ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ ہمیں نظر کہاں آتا ہے جو اس جاب سے بھی بہتر جاب آپ کی منتظر ہوتی ہے۔ وہ مشن جس میں آپ ناکام ہو گئے تھے وہ مشن تھا ہی نہیں۔ تو میں یہ صاف کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں قیمتی سے قیمتی چیز بھی چھین لی جائے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ میرا رب تم سے وہ قیمتی چیز تبھی چھینے گا جب اس سے بہتر ہمارے نصیب میں عطا نہ کر دے۔ انسان بھی کتنا نادان ہے، دنیاوی شان و شوکت میں اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے۔ ذرا سی بیماری یا چھوٹی سی جاب ختم ہو اسے زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے، اسے اللہ کی آزمائش سے گلہ ہو جاتا ہے۔ وہ تبھی سوال کرتا ہے کہ وائے می اللہ، کہ اللہ مجھے ہی کیوں چنا۔ مگر جو انسان اللہ کی آزمائش پر پورا اترتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق صبر سے برداشت کرتا ہے تو وہ اسے بہتر اور نئی چیز عطا کر دیتا ہے جس کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی کبھی مایوسی ہونے لگے تو اپنے آپ کو دیکھ لینا کہ ایک وقت تھا ہمیں چلنا بھی نہیں آتا تھا، ہمیں رونا بھی نہیں آتا تھا، مگر ہمارے رب کریم نے ہمیں کہاں سے کہاں لڑا کھڑا کر دیا۔ کیا تب ہم نے بھی اپنے رب سے سوال کیا تھا کہ وائے می، اے اللہ کیوں مجھے یہ کامیابی دی؟ اے اللہ، ہم کیوں بھول جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں بہت عطا کرتا ہے، تب ہم رب سے گلہ کیوں نہیں کرتے؟ تو لہٰذا اب وہ ہمیں
कैसे भूल सकता है। बस उसी के सामने झुके, वही आपका मालिक है। यकीन मानिए आपसे मायूसी ऐसे भागेगी जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई गम था ही नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें मायूसी की हालत से बचाए। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें।